کارم امت احمد نبی. ہمارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. او کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، بلکہ نہیں آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. باواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی مخدوم و محترم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری غلام سبحانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، جن کی دعوت محبت پر یہاں پر حاضر ہوئے ہمارے فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری فضل رسول صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، سامعین کرام، ناظرین کرام، پیارے بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قبلہ قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی دعوت محبت اور ہمارے بھائی انجم ابراہیم صاحب نے مجھے، ابھی میں کیلیفورنیا میں تھا، لاس اینجلس میں تھا، اور حکم فرمایا جی کہ حضرت کے یہاں آپ نے لازماً شرکت کرنی ہے. میں گزشتہ سال بھی یہاں ہو کر گیا ہوں. اس پبلک کی تعداد کا مجھے پہلے سے پتہ ہے، یہ میرے لیے نئی نہیں ہے کہ یہاں پر اتنی پبلک ہوتی ہے. پچھلے سال بھی حضرت کی دعوت میں محبت پر میں یہاں ہو کر گیا ہوں. لیکن اصل چیز تعداد کی نہیں ہوتی ہے. رات کو بھی ہم کھانے پہ یہ بات کر رہے تھے خاور کے ہاں کہ تعداد کی بات نہیں ہوتی ہے. اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی کو دیکھتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. جماعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان کے اندر محبت ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ آگے بیٹھے ہوں کہ مول صاحب کا تو چھٹی دیں گے جناب، کار جائیے. ایسا نہ ہو، بلکہ انسان محبت و ذوق کے ساتھ آئے. اور حضرت نے تو بہت خوبصورت قسم کا نعرے کے اندر ضابطہ بیان کر دیا کہ جناب آواز کٹو گے تو تقریر ہوئے گی، آواز نہیں نکالیں گے تو وہی تقریر کو ختم کر کے. اور حضرت نے تو مجھے ویسے بھی کہا کہ جتنی تمہیں کرنی ہے کر لینا، پبلک کو دیکھ لینا، ان کا من ہو تو کرتے رہنا، دیکھو کہ من نہیں ہے، نہیں سننا چاہتے، بس کر دینا، کافی ہے. اللہ قبول و منظور فرمائے. تو تقریر ایسے ہی ختم ہو جائے گی، یہ دیکھ لینا. تو یہ تو درویش آدمی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے تو ہمیں بالکل اجازت دے دی ہے. بابا سے بلند درود و سلام. اللہم صلی علی. حضرات گرامی، میں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک شعرۂ آفاق آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چونکہ یہ مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور محفل غوث اعظم سے منسوب یہ محفل پاک رکھی گئی ہے. اللہ کے نیک ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب، توجہ فرمائیں گے تھوڑی سی. ان سے ہم پیار کرتے ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے محبت کی وجہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں. جب وہ اللہ کے پیارے ہیں تو سارے جہان کے پیارے بن گئے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے، میں ان کی تعلیم کے لیے عرض کروں. میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک من دون اللہ اور ایک اولیاء اللہ. من دون اللہ وہ اللہ کے مقابل تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لینا، غیر اللہ کو اپنا مسجود بنا لینا، غیر اللہ کو اپنا الہ بنا لینا. ان کو قرآن مجید فرقان حمید نے من دون اللہ سے تعبیر کیا. وما لکم من دون اللہ، فرمایا اللہ کے سوا اگر اللہ کو چھوڑ کر تم ان کو مانو گے تو فرمایا کہ وہ تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے، کوئی بھی نفع نہیں دیں گے. من دون اللہ اور چیز ہے اور اولیاء اللہ اور چیز ہے.
فرمایا من دون اللہ کے قریب جاؤ گے تو رب کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، اور فرمایا اولیاء اللہ کے قریب آؤ گے تو رب کا قرب پا جاؤ گے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ کے پیارے، یہ گھر کی بات نہیں، یہ گھر کی بات نہیں میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود ان کی شان کو بیان کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، حضرت بیٹھے ہوئے، الا حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنا ہو، الا خبردار، خبردار سن لو بھائی، بڑی اہم ترین بات ہے، الا حرف تنبیہ۔ انا اور انا قرآن کے اندر آپ بار بار پڑھتے ہیں، یہ حرف تحقیق ہے، اسم پر داخل ہوتے ہیں، یہ الگ فنی بحث ہے ناوی اعتبار سے، لیکن یہ تحقیق کا معنی دیتے ہیں۔ کسی کلام کو محقق کرنا ہو، مضبوط کرنا ہو تو لفظ انا اور انا استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف تنبیہ بھی کسی کو متنبہ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ خود جب ولیوں کی شان بیان کرنے لگا تو دونوں لفظوں کو لے کر آیا، حرف تنبیہ کو بھی لے کر آیا، حرف تحقیق اس کا کلام ہے، فرمایا خبردار سنو، بعد میں نہ کہنا کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہے، فرمایا تمہارا رب اعلان کر رہا ہے۔ یہ اعلان کرنے والا کوئی دنیا والا نہیں ہے، یہ مقام اور مرتبہ دینے والا اللہ کے ولیوں کو کوئی اور نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، ولیون کی جمع اولیاء ہے، جو اولیاء اللہ ہے، فرمایا ان کی شان کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا انہوں نے اپنے من کے اندر ایک ہی خوف بسا لیا، اللہ کا خوف آ گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ بندے اور بھی ڈرتے ہیں، لیکن فرمایا جن کو جتنا زیادہ علم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، رب کی پہچان ہوتی ہے، فرمایا اتنا ہی رب تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دل کے اندر آ گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر خوف سے، ہر حزن سے، ہر غم سے، آج کو بیپاری اگر تجارت کرتا ہے تو صبح اٹھتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بازار کے اندر کیا ہو جائے گا، مندی نہ ہو جائے، میرا مال کہیں میں نے اتنے مال خریدا ہوا ہے، کہیں میرے مال کی قیمت کم نہ ہو جائے۔ ماضی کے اندر اگر کوئی مال اس کا خراب بکا ہے تو وہ بھی غم ہوتا ہے، مستقبل کا بھی خوف ہوتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کو نہ ماضی کا کوئی حزن ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے۔ لا خوف علیہم، اللہ نے ان کے سر پر یہ تاج رکھا، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا ہے، دنیا میں رہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن فرمایا کہ کوئی حزن اور غم دنیا کا نہیں لے کر بیٹھتے، ان کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اگر فرمایا زندگی کے اندر کبھی تکلیف آ جائے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمارے یہاں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید صرف فوتگی کے وقت پڑھا جائے، اگر کسی اور وقت پڑھ لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو کہیں گے مولوی صاحب خیریت ہے، فوت ہو گیا کیا؟ تو یہ ہمارے یہاں ایک عرف عام کے اندر مشہور ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا بزرگان دین نے جب کوئی چیز گم ہو جائے تو تب بھی یہ کلمات طیبات پڑھو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ چیز لوٹا دے گا۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ انسان کے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اس لیے ہمارے عرف عام میں کہا جاتا ہے، جیسے امام صاحب کو کسی نے دعا دے دی، حضرت دعا فرمائیے گا میرے والدین کے لیے، میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے، دعا کر دی کہ یا مالک مولا ان کے بھائی پر رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ان کی وہ نہیں 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 رحمت نہیں، رحمت نہیں، وہ زندہ ہے زندہ ہے، تو بھائی کیا زندوں پر رحمت نہیں ہو سکتی ہے جی؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، تو رحمت کا حقدار زندہ بھی ہے اور رحمت کا حقدار جانے والا بھی ہے۔ اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک اور کلمہ ہے ہمارے ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی کیا ہو گیا، کیوں لا حول پڑھ رہے ہو، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابو فرما رہے تھے نا کہ بھائی وہ لیاقت دکھانا، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ حضرت صدر حضور مراد آباد شریف کے کون سے بزرگ ہیں، صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، ڈائریکٹ ان کے شاگرد تھے، ان سے ہم نے فارسی پڑھی، حضور صدر الافاضل کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، وہ صدر الافاضل سے پڑھے ہوئے تھے، بڑا ان کا ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا امجدیہ کے اندر، یہ صدر الافاضل کے شاگرد تھے، تو ہمیں فارسی پڑھاتے تھے، چھوٹا تھا میں، تو فارسی پڑھتے پڑھتے کبھی میں تھوڑا کیا کرتے ہو، کاہے کو ہم کو لیاقت دکھاتے ہو،
اپنی لیاقت مت دکھاؤ ہم کو پتہ ہے تمہارا، بیٹھو آرام سے۔ تو حضرت کی وہ سن کے مجھے لفظ کا لہجہ یاد آ گیا ہے جی۔ تو یہ ایک لفظ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی کیا ہو گیا، شیطان آ گیا کیا، لاحول پڑھ رہے ہو؟ یہ ہمارے غلط فہمی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، اور بخاری کی حدیث حضرت تائید فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کنز من کنوز الجنہ، فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اس کو ضیاء القرآن کے اندر نقل فرمایا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے تحت نقل فرمایا ہے کہ جو شخص 500 بار اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ کئی بزرگان دین، خاص طور پر بزرگان نقشبندیہ کے وظائف کے اندر لا حول ولا، اس کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، خدایا میرا کچھ بھی نہیں ہے، نیکی کی قوت و طاقت دینے والا، توفیق دینے والی تیری ذات ہے، گناہوں سے بچانے والی ذات تیری ذات ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی کا کچھ چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا کچھ بھی نہیں ہے، دیا تھا تو میرے رب نے دیا تھا، لے لیا ہے تو میرے رب نے دیا ہے۔ ہم سالہ سال روتے رہتے، غم مناتے رہتے، ہائے 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 وہ میرا پلاٹ بڑا سستا بک گیا، بڑا اچھا ریٹ چل رہا تھا، کاش میں اس وقت بیچ دیتا، اتنا اچھا بازار تھا۔ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر آج کل ڈالر جو ہے وہ کبھی اوپر جا رہا تھا، کبھی 11 کا، کبھی 10 کا، کبھی 5 کا، تو ہر بندہ صبح اٹھ کے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے ڈالر کا ریٹ دیکھتا تھا۔ تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے نعت خواہ نیو یارک کے اندر، تو مجھ سے پوچھتے ہیں ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا؟ تو میں نے کہا تم ادھر آگے کہیں دعا نہیں کرتے رہنا ڈالر کا ریٹ اوپر چلا جائے، ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ادھر میں نے آگے کی محفلوں میں یہ نہیں دعا کرتے رہنا یا اللہ ڈالر کا ریٹ اوپر کر دے، یا اللہ ڈالر کا ریٹ اوپر کر دے۔ تو فرمایا کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اس غم میں ہوتا ہے، کوئی مال اس کا بکا، کوئی نقصان ہو گیا، وہ غم کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی کاروبار بھی کرتا ہے، بیپار بھی کرتا ہے، دنیا کے اندر رہتا بھی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شہنشاہوں جیسے زندگی ان کی تھی۔ ان کا ایک مرتبہ کپڑے سلنے کے لیے درزی کے پاس گئے تو درزی پوچھنے لگا کہ یہ خلیفہ وقت کے کپڑے ہیں یا تمہارے شیخ کے کپڑے ہیں؟ فرمایا ہمارے شیخ کے کپڑے ہیں یہ، بحمداللہ تبارک۔ تو اعلیٰ شان بالکل بہترین کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ریاضات کیے، آپ نے مجاہدات کیے، آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ خود فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت الساد من مولا الموالی، فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ اور آج نعوذ باللہ من ذالک کہا جاتا ہے بزرگی دی اور لینے، اب علماء دی اور لینے، فقیرہ دی اور لینے ہیں جی، فقیرہ دی اور، فقیروں کی کون سی لائن ہے بھئی؟ رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ کر کوئی لائن ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو حدیث لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس سے ہٹ کر بھی کوئی فقیروں کی لائن ہو سکتی ہے؟ حضرت فرمان سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، حاجی فیاض صاحب فرماتے ہیں باج علمو جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو۔ فرمایا علم کے بغیر فقیری کرنے لگے گا تو فرمایا کہ شیطان اس کو اغوا کر لے گا اور اس کو کافر کر کے مارے گا۔ من تزاہد، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، من تزاہد بغیر علم فقد مات فی الکفر، مات فی الکفر سے مراد یہ ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں کے اندر چلا جائے گا اور شیطان اس کے ایمان کو چھین لے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں علم حاصل کرتا رہا، فرماتا کرتے کرتے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرمایا۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے سنیے قرآن کی بات مسلمانوں، اللہ کا پاکیزہ کلام، اولیاء کرام کی تعریف، اولیاء کرام کی پہچان، اولیاء کرام کی ڈیفینیشن دیتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ کون ہے ولی؟ آج تو ہر گلی کے نکٹ پر ہر جگہ ایک آستانے کھلے ہوئے، بابے بنے ہوئے، عامل بنے ہوئے، ہر بندہ کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میرے مرید ہو جاؤ، میرے مرید ہو جاؤ، آ جاؤ میرے مرید ہو جاؤ۔ کون ہے ولی؟ کون ہے اللہ کا مقرب؟ کون ہے اللہ کا پیارا؟ کیا پتہ چلے گا اس زمانے کے اندر؟ بقول اقبال کے قلندر لاہوری کہتے ہیں لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے،
بڑے بڑے جبے پائے نے، بڑے بڑے کبے پائے نے، بڑیاں بڑیاں پگا پائیاں نے، فرمایا کہ حال یہ ہے کہ بس رہزن ہی ہے، ان کے پاس دین کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے بس جیبیں کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، کہ رہزن کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، اقبال کہتے ہیں۔ قلندر لاہوری سے جا کے پوچھے کہ حضور اے بزرگانو اتنا سخت لفظ فرما رہے ہو، ڈاکو فرما رہے ہو؟ فرمایا ہاں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد شیخ محمد، والد گرامی کا اسم گرامی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہا کہ میرے والد جو ہے میرے ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر مجھے لے کر گئے، جا کر دعا مانگی، ان کے دربار پر جا کر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ فرمایا پھر بھی جب چھوٹا تھا، چلنے کے قابل ہوا، تو مجھے شیخ پاک کی لحد پر لے کر گئے اور جا کر مجھ سے دعا کروائی۔ تو وہ تو خود بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے کو پیدا کیا تھا، ان کے والدین کو دیا تھا، وہ کیسے تصوف کے خلاف ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے صوفیاء کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں صوفیاء کے خلاف نہیں ہوں، میں تصوف کے خلاف نہیں ہوں، میں رہزنوں کے خلاف ہوں۔ تو کہتے ہیں لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، اور میں ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دینا، ہر ایک کو کہیں اللہ کا ولی نہ سمجھ دینا، ہر ایک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جو جبہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، جو بڑے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کی تشریف لائے تھے، آگے ساری چیزیں دے گے ہوتے نا، جب بہت زندہ بندہ ایکسٹرا طور پر اپنا تصوف جاننے لگے اور اپنے آپ کو صوفی بنانے لگے، تو سر نیچے ڈال کے فرمایا سر اوپر کرو، فرمایا سر اوپر کر کے بیٹھو، فرمایا کہ تقویٰ سر نیچے ڈالنے سے نہیں ہوتا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔ کہ سروں کو نیچے ڈالنے وہ ساڑھے پنجاب کے چنیاں کر کے پھرتے ہیں، یا چنیاں کر کے کپڑے ڈال کے جناب حضرت صاحب جناب بڑے چنی چار کپڑے پا کے، فرمایا یہ چادریں کرنے سے چنیاں کرنے سے ولی نہیں ہوتا ہے، اور سر نیچے ڈالنے سے ولی نہیں ہوتا ہے، سر اوپر اٹھا کے بیٹھو۔ فرمایا مسجد میں فرمایا سر اوپر بیٹھا کے، فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو دل کے اندر ہے، فرمایا پاکی تو دل کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ولی کون ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا کو ہوا کے اندر اڑ کے دکھائے، فرمایا کو پانی پر چل کے دکھائے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا ہواؤں کے اندر تو پرندے بھی اڑتے ہیں، پانی میں مچھلیاں چلتی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے، شریعت کا تابع ہو، شریعت کی بالادستی ہو، وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے ولی کی تعریف جو ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ولی کی تعریف یہ ہے کہ وہ تاڑی پیر اللہ دے ولی نے کو کرامتہ شرامتہ ہے، کرامتہ شرامتہ، یعنی ہمارے یہاں ولایت کی پہچان پہلی یہ ہے کہ جناب وہ کوئی کر کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے کئی شعبدے باز بازار کے اندر اتر پڑے، انہوں نے شعبدے دکھائے، لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ قرآن نے مسلمانوں یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا ولی کو کرامت مل جائے تو مل جائے، کرامت سے بڑھ کر اس کا ایمان کامل ہونا اور اس کا تقویٰ ہونا ہے۔ ایمان فرمایا، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، سنیے گا، فرمایا اللہ کا ولی صاحب ایمان ہو، اللہ کا ولی صاحب تقویٰ ہو۔ اچھا ایمان کی بھی ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ایمان تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں ایماندار، میں مومن، میں مومن، یہاں تو ہر بندہ نکلا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ شیعوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، نعوذ باللہ قادیانی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ ہر بندہ نکلا ہوا ہے اس بازار کے اندر، کون ہے حق پر، کون ہے صاحب ایمان، کس کا ایمان کامل ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا حضور کی مسجد نبوی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے حضور کی اقتداء میں، اور کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لائے۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، کوئی جب اعلان کر دے کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں آخرت پر ایمان لے کر آیا ہوں، تو پھر کیا کرو گے اس کو بھیا؟ لیکن اگلی آیت سنیے، آیت کے جز سنیے آخری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایمان سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ زبان سے کہتے ہم ایمان لے کر آئے، فرمایا ایمان صرف زبان کا نام نہیں ہے، ایمان تو نام ہے کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کے ساتھ
جب تک تصدیقکم بالقلب نہ ہو جائے. فرمایا انسان زبان سے کہتا رہے میں ایمان لایا لایا لایا، بات نہیں بنے گی. فرمایا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، بے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا. قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. سنیے گا ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ان کی تعظیم و توقیر کو بھی بجا لاؤ. صرف کہو کہ میں ایمان لے کر آیا، ایمان لے کر آیا، تعظیم نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، عزت نہیں اللہ اور اس کے رسول کی. فرمایا وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں، یہ بچے بیٹھے ہوئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہ بات کریے، بتا کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، رب کا کلام کیا کہتا ہے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ان کی تعظیم و توقیر بھی بجا لاؤ، تب جا کر تمہارا ایمان مکمل و کامل ہوگا. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر تسبیح پکڑ کے صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. اللہ تمہاری تسبیح بھی تب قبول و منظور فرمائے گا. فرمایا کہ تمہارے پاس ایمان ہوگا، اور وہ ایمان ہوگا جو ادب والا ایمان ہوگا، جو تعظیم والا ایمان ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جادوگر آئے اور آ کر مقابلہ کرنے لگے فرعون کے کہنے پر. فرعون وہ بندہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے یہ اعلان کیا. بندوق کے اندر اللہ کی مخلوق میں وہ بدبخت واحد انسان تھا کہ جس نے اعلان کیا کہ میں رب ہوں، میرا سجدہ کرو، سب لوگ آ کے میرے سامنے سجدہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسا ظالم انسان تھا. فرمایا تم نے دیکھا کہ وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور شکر گزاری کے بجائے وہ خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے لگا. یہ اس کا لفظ ہے قرآن کے اندر، انا ربکم الاعلی. اور ہمارے ایک ہے رائٹر ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں. فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تو ایک رائٹر انہوں نے اپنا نام رکھ لیا ابو الاعلی. فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. انہوں نے اپنا نام، اپنا لقب رکھ لیا ابو الاعلی، فلاں بن فلاں 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 فلاں. بس وہ چھوڑ دو. تو بہرحال بعض لوگوں نے کہا بھی دیکھ لیں آپ، یہ تو فرعون کا نعرہ ہے، کہ فرعونی نعرہ نہ رکھیں، مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں ہوں، میں یہ ہوں، میرا علم یہ ہے، میری زبان یہ ہے، میرا معلومات یہ ہے. انا ابو الاعلی، انا ابو الاعلی. کہا فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہا بس میں ابو الاعلی ہوں. اس کے بارے میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرعون وہ آدمی تھا جس نے جادوگروں کو جمع کیا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے. آ کر کیا کیا انہوں نے، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. قرآن کہتا ہے کہ آپ کچھ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام تم ڈالو. انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں ڈالی تو کیا ہو، بڑے بڑے اژدہا بن گئے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الق موسیٰ، موسیٰ ڈال دو اپنے عصا کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اور سارے ان کے اژدہوں کو، رسیوں کو، جتنے کنڈل شنڈل سارے گھوم پھر رہے تھے، ساروں کو موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو اژدہا بنا تھا، اژدہا غضب تھا، وہ سارے کے ساری چیزوں کو کھا گیا. مفسرین اکرام نے ایک لفظ یہاں پر بیان کیا، جب یہ کھایا تو ان جادوگروں نے دیکھا اور نے کہا جادو نہیں ہے یہ، جادو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، یہ جادو نہیں ہے، جادو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے میں گرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. مفسرین کرام نے مسلمانوں یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ نکلا جو بچوں کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں نے علماء سے سنا ہوگا کہ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے تھوڑا سا ادب کیا اللہ کے نبی کا کہ آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو. فرمایا ڈالا انہوں نے پہلے، لیکن وہ جو ان کا پوچھنا تھا، نبی کا ادب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پیاری لگ گئی کہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو ادب وہ چیز ہے کہ جو بے ایمانوں کو ایمان دے دیتا ہے، اور بے ادبی وہ گناہ ہے کہ جو ایمان والوں کا ایمان ختم کر دیتا ہے. تو فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. فرمایا ولی ایمان والا ہوتا ہے کون سا ایمان؟ قرآنی تعریف جس ایمان کی ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کو بھی بجا لے کر آؤ. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر تسبیح پڑھو، پھر صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو تو رب تعالیٰ تمہاری تسبیح کو قبول و منظور فرمائے گا.
والا حضرت سلطان باہو فرماندے نے تسبیح پھری ہائے 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 وڈے وڈے من کے آلی فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا اور کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا. میں حضرت نعت سن رہے تھے میں ترجمانی کر رہا تھا فرما رہے تھے کنگال زیانی نے کی مطلب ہے. میں کہا بہت بڑا کنگال بھائی بہت زیادہ. تو میں ترجمانی ان کو سنا رہا تھا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں فرمایا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا اور کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو. فرمایا جب تک دل نہ پھرے انسان کا اور تسبیح کے بڑے بڑے من کے پھیرتے رہے بڑے سائز کی تسبیح لوگوں کو ڈرانے کے لیے پڑھتے رہے کچھ نہیں ہوگا. تسبیح نہیں بلکہ دل پھرنا چاہیے. اسلام نے جو بدلا ہے صرف کپڑے نہیں بدلے ہیں کہ جو آیا اس کے کپڑے بدل دیے بلکہ اسلام نے آ کر دلوں کو بدل دیا. فَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. حضور نظر کرم سے اپنے غلاموں کے دلوں کو پاک کیا کرتے تھے. صوفیاء کرام اسی نہج پر آگے چل کر اسی اسلوب پر کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا وہی مدینے سے فیضان لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. تو فرمایا ایمان وہ ایمان ہونا چاہیے جو ایمان کامل ہو جس ایمان کے اندر ادب ہونا چاہیے. اللہ کے ولی کی تعریف کے اندر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان کی ایک اور بات کرتا ہوں. ہمارے دوست حاجی فیاض صاحب بیٹھے ہوئے اور ہمارے اباب تشریف لائے بڑی دور دور سے سفر کر کے. ایمان کے حوالے سے ایک بات ہے صاحب کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ جب حضور کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا نہیں عقیدہ ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے. فرمایا کہ تمہارا ایمان تب قبول منظور ہوگا کہ جب تم اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دو گے سب کچھ وار دو گے مدینے کے تاجدار پر. فرمایا تب جا کر تمہارا ایمان جب تک تمہارے دل کے اندر تعظیم نہیں ہوگی. دیکھیں نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کے اندر ہے. قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو. تمہیں معلوم ہے تمہاری جان چلی جائے گی. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فرمایا حالت اضطرار کے اندر انسان کلمہ کفر کہہ کے بھی اپنی جان بچا سکتا ہے. ایک حرام کو لقمہ کھا کر اپنے آپ کو جب بالکل اس کی جان جا رہی ہو. لیکن فرمایا نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار کے اندر آپ کو معلوم تھا سانپ آ سکتا ہے یہاں سے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ موجود ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے یہ جان قربان ہوتی ہے تو میرے آقا کے نام پر قربان ہو جائے. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ. سارے شہر میں شور مچا ہوا ہے. آج حضور کا بستر مقتل بنا ہوا ہے کہ آج رات حضور کو شہید کر دینا ہے. لیکن مولا کائنات فرماتے میں تو سکون سے سو گیا. میرے آقا نے فرما دیا. فرمایا یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تو شہر کے اندر شور مچا ہوا ہے آپ فرمائیے جان بچانا بھی فرض ہے کہ جان کا کیا کیا جائے. فرمایا نہیں بس میرے آقا نے فرمایا. بلکہ مولا کائنات تو فرماتے ہیں فرمایا خدا کی قسم ایسی پیاری نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی. وہ مقتل ہوگا تو مقتل ہوگا. نعرہ رسالت. فرمایا وہ مقتل ہوگا تو مقتل ہوگا. آج تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سو جاؤ لوگوں کے امانتیں واپس کر کے آ جانا. فرمایا مجھے ایسا لگتا تھا پھولوں کے سیج پر سویا ہوا. کبھی کبھی ایسا صحابہ کرام نے یہ معیار پیش کیا. فرمایا اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے لیے بار دے حضور کی تعظیم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. سورج غروب ہو رہا ہے. نماز کی محبت ہے اور صلاۃ بھی کون سی ہے فرمایا صلاۃ وسطیٰ ہے درمیانی نماز عصر ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے حضور آرام فرما رہے حضور کو بیدار نہیں کر رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. آپ نے اپنی نماز عصر کو قربان کر دیا. جب حضور علیہ السلام کے رخ انور پر آپ کے آنسو گرتے حضور فرماتے یا علی تجھے کیا ہو گیا کس چیز نے رلایا. عرض کیا رسول اللہ سورج غروب ہو رہا ہے نماز عصر جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک کا مولا یہ علی اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگا ہوا تھا. اے خدایا اس سورج کو پلٹ دے. حضور کا اشارہ کرنا تھا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. مولا کائنات نے نماز ادا فرما دی. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ